السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایم ملک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بہت ہی اہم اور دلچسپ واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے۔ چینل میں اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر بھی ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ قاضی ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اس اللہ کے بندے نے ابتدائی دنوں میں اپنی آرزو کے مطابق جی بھر کر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی اور دنیا جہاں کے سب سے مقدس پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ جی میں آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر باقی عمر یہیں گزار دی جائے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد درہم و دینار خرچ ہو گئے اور کھانے پینے کو کچھ نہ بچا۔ کچھ دن تو فقر و فاقہ سے گزر گئے، لیکن ایک رات بھوک کی انتہا ہو گئی۔ غیرت مند طبیعت نے دستے سوال دراز کرنے سے روکے رکھا اور یہ اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے گا، گھر سے اٹھے اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھرنے لگے تاکہ کسب حلال مل جائے تو چند ایام آرام سے گزر جائیں۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں بڑی چہل پہل تھی۔ عربی اور عجمی، انڈونیشی، جاپانی، ترکی، ایرانی، مصری اور یمنی، اردنی، لبنانی، سوڈانی اور شامی، کالے اور گورے، مرد اور عورتیں حج و عمرہ کے لیے بستیوں اور شہروں، صحراؤں اور دریاؤں، سمندری جزیروں سے نکل کر اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتر کر بیت اللہ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ کی حریری تسمے سے بندھی ہوئی ریشمی تھیلی کہیں گر گئی، جو اتفاقاً ابو بکر انصاری کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ اسے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں کا لاسانی ہار موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بھوک کا احساس ختم ہو گیا۔ جی میں آیا کہ اس سے کچھ خرچ کر کے ضرورت پوری کر لی جائے، لیکن مثالی مومن کے ایمان نے ایسا کرنے نہ دیا۔ ابو بکر انصاری نے تھیلی کو محفوظ مقام پر رکھ دیا اور گھر سے باہر آئے تو ایک بزرگ آواز لگاتے سنائی دیے، جو شخص میری موتیوں بھری تھیلی واپس کر دے وہ 500 دینار خالص سونے کے سکوں کا حقدار ٹھہرے گا۔ ابو بکر انصاری کے جی میں آیا کہ میں بھوکا اور محتاج ہوں، اگر میں تھیلی واپس کر کے 500 دینار لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن فوراً ضمیر بیدار ہوا کہ کیا گمشدہ چیز کو واپس کرنا فرض نہیں ہے، اور کیا ایمانداری اور دیانتداری کی قیمت وصول کرنا ٹھیک ہے؟ چنانچہ انہوں نے بزرگ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے۔ بڑے اکرام و احترام سے بٹھا کر کچھ سوالات کیے۔ شیخ محترم، آپ کی تھیلی کی علامت کیا ہے؟ جی وہ ریشم سے بنی ہوئی ہے۔ اس تھیلی میں تسمہ کیسا ہے؟ جی وہ بھی ریشم کا بنا ہوا ہے۔ آپ کے موتیوں کا رنگ کیسا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ جی وہ مختلف رنگوں کے ہیں اور 20 کی تعداد میں ہیں۔ جس دھاگے میں وہ پروئے ہیں وہ کس رنگ کا ہے؟ وہ ریشمی اور سیاہ رنگ کا ہے۔ لیجئے صاحب، یہ ہے آپ کی وہ تھیلی، آپ کی امانت جوں کی توں محفوظ ہے۔ شیخ نے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ تھیلی وصول کر لی اور موتی گننے لگا۔ جب تعداد پوری نکلی تو فرط و مسرت سے جھوم اٹھا۔ اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہ مل رہے تھے۔ چنانچہ اس نے حسب وعدہ 500 دینار ابو بکر کی جھولی میں ڈال دیے، لیکن ابو بکر انصاری نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ شیخ محترم، گمشدہ چیز کا واپس لوٹانا واجب ہے اور اس امانت کا واپس کرنا مجھ پر مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے ویسے ہی فرض ہے۔ نہیں میرے عزیز، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ صلہ ضرور لیجئے گا۔ نہیں صاحب، میں اس کا صلہ اپنے رب سے وصول کروں گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ پرزور اصرار کرنے لگا، لیکن ابو بکر انصاری اپنی بات پر قائم رہے اور وہ بوڑھا بزرگ وہاں سے خوش و خرم اپنے وطن واپس چلا گیا۔ یہ شیخ اپنے وطن کا رئیس اور بہت مالدار شخص تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے یہ ہار اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے خریدا ہو۔ جب یہ شخص اپنے وطن میں پہنچ گیا تو تمام عمر اس نوجوان کی دیانتداری کا قصہ سناتا رہا۔ بعد ازاں وہ یہ خواہش کرتا فوت ہو گیا کہ کاش میں اس نوجوان مسافر کا نام اور پتہ پوچھ لیتا اور اس کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ کچھ عرصہ بعد ابو بکر انصاری مکہ مکرمہ سے نکلے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بحری جہاز پر سوار ہو گئے۔ اتفاق سے بحری جہاز سمندر کے درمیان پہنچ کر ٹوٹ گیا اور ابو بکر انصاری کے سوا تمام لوگ مع ساز و سامان غرق ہو گئے۔ خوش قسمتی سے انہیں لکڑی کا تختہ مل گیا اور بہت دنوں تک سمندری لہروں پر تیرتے رہے۔
بالآخر کئی دنوں اور راتوں کے بعد وہ تختہ کسی سمندری جزیرے کے کنارے جا لگا۔ یہ دن اس کے لیے انتہائی خوشی کا تھا، اسے اس قدر خوشی تھی کہ گویا جہنم کا پل عبور کر لیا ہو۔ ابو بکر انصاری تختے سے اتر کر سب سے پہلے وہاں کی مسجد میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا، لیکن اب جائیں تو جائیں کہاں، نہ جان نہ پہچان، اندیکھے چہرے اور پرائے لوگ۔ بالآخر رحمت خداوندی شامل حال ہوئی اور علم کی شان نظر آئی۔ جب جزیرے والوں نے انہیں مسجد میں تلاوت کرتے سنا تو وہ شدت اشتیاق سے ان کو دیکھنے آئے اور یکے بعد دیگرے ان کی ضیافت کرنے لگے۔ انہوں نے فرمائش کی کہ وہ ان کے بچوں اور بچیوں، مرد اور عورتوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ چنانچہ انہوں نے پوری محنت ذمہ داری سے خدمت سر انجام دی اور وہ بھی دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مجھے مسجد میں قرآن شریف پڑھتے دیکھا تو فرط مسرت سے پوچھنے لگے کہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں؟ جب میں نے ہاں میں سر ہلایا تو انہوں نے اپنے بچوں کو کتابت سکھانے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ چنانچہ ابو بکر انصاری نے بڑی محنت سے ان کے بچوں اور جوانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا تو انہوں نے بڑی عقیدت سے اپنے بچوں کے استاذ پر مال نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ یہ چند مہینوں میں جزیرے کے محترم اور مالدار انسان بن گئے۔ ابو بکر انصاری کے ساتھ ان کی عقیدت اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے اسے مستقل اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اپنے جزیرے کی مالدار خاتون سے شادی کی پیشکش کر دی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ البتہ جب ان کا اصرار بڑھا تو یہ آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ بڑی دھوم دھام سے شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ جب دلہن گھر لائی گئی تو یہ اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے اس کی گردن اور سینے پر نظر جما کر بیٹھ گئے، کیونکہ جو ہار انہوں نے مکہ مکرمہ میں واپس لوٹایا تھا وہی ہار اس خاتون کے گلے میں تھا۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا یہ ہار اس خاتون سے زیادہ خوبصورت ہے جو آپ مسلسل اس پر نگاہ جما کر بیٹھ گئے ہیں؟ تب انہوں نے اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کی کہانی سنائی تو سننے والوں نے بے ساختہ اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پورے جزیرے کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب ابو بکر انصاری نے نعرہ لگانے والوں سے اس نعرے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جس خاتون سے آپ کا نکاح کیا ہے یہ اسی بزرگ کی اکلوتی لخت جگر ہے، اور وہ بزرگ ہمیں اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کا قصہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں اگر کوئی صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو وہی نوجوان ہے جس نے اس قدر قیمتی ہار مجھے واپس کر دیا تھا۔ کاش کہ وہ مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دوں۔ اس کے بعد وہ دعا دیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اور اس نوجوان کو اکٹھا کر تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ آج اس کی آرزو پوری ہو گئی اور وہی لڑکی اب آپ کے نکاح میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی انسان اس کے خوف سے حرام مال سے بچ جائے گا تو وہ اسے حلال طریقے سے اتنا مال دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ ابو بکر غازی انصاری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خاتون ایک عرصہ تک میرے نکاح میں رہی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے 2 بیٹے عطا کیے۔ اس کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ مجھے اس ہار کا 4تھائی حصہ وراثت میں ملا۔ کچھ عرصے بعد میرے دونوں بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ ہار سارے کا سارا میرے حصے میں آ گیا، چنانچہ میں نے اسے 1 کروڑ دینار میں فروخت کر دیا، اور یہ مال جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اسی ہار کی قیمت سے خریدا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔